اور میرا بچہ توبہ کر رہا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں جے سیا رام بولو، میرا بچہ نہیں بولا، میرا بچہ نہیں بولا، اس نے جان دے دی لیکن نہیں بولا، اس کا نام پوچھتے اس پہ سریا مار دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر، اس مفہوم کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ بڑا زبردست مفہوم ہے۔ اتقتلون رجلا، کہ اس بات کے اوپر ایک شخص کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہی آیت ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ساتھ ان کی زبان مبارک پر جاری ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اندر نماز پڑھتے ہوئے چادر ڈال کے اس کو کھینچا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار ٹوٹ پڑے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو چیرتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس موقع پر فرمایا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ دوستو، نبیوں کو اور نبیوں کے وارثوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کلمے پر عمل کرتے ہیں، یہ اس کی دعوت دیتے ہیں یا اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس طریقے کے حالات کا سامنا آئے دن دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کی تو بات ہے کہ جب ہمارے سنسد کے اندر باقاعدہ ایک مسلمان کو صرف ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں کہا گیا، حاکم بدہن وہ الفاظ تو اپنی زبان سے دہرا بھی نہیں سکتے کہ اس طریقے کی باتیں اس سے کہی گئیں۔ یہ جو جے پور کا واقعہ ہم سن رہے ہیں کہ دو بھائی تھے اور اسکوٹی سے واپس آ رہے تھے، کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، جب یہ لوٹے تو ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک شخص تھا اقبال، اور اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، نام اس کا اقبال تھا، بس یہی اس کی غلطی تھی، بھئی یہی اس کی غلطی تھی کہ وہ ایمان والا تھا، یہی اس کی غلطی تھی کہ وہ مسلمان تھا۔ اس سے کہا گیا، اس کی ماں کا انٹرویو آیا، بیچاری کس قدر رو رہی ہے، کس طریقے سے ایک ماں کو صبر آئے گا جس کے سامنے اس کا جوان بچہ اس طریقے سے چلا جائے۔ اور میرا بچہ توبہ کر رہا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں جے سیا رام بولو، میرا بچہ نہیں بولا، میرا بچہ نہیں بولا، اس نے جان دے دی لیکن نہیں بولا، اس کا نام پوچھتے اس پہ سریا مار دیا۔ وہ بتا رہی ہے روتے ہوئے کہ اس سے یہ کہا گیا کہ جے شری رام بولنا پڑے گا، نہیں بولا اس نے، اس کے سر پر سریا مارا اور اتنا اس کو مارا کہ وہ اسی وقت جاں بحق ہو گیا، وہیں اس نے دم توڑ دیا۔ کیا غلطی تھی اس کی؟ کیسے یہ حالات بن گئے؟ کیا ہمارے ملک کی پبلک آہستہ آہستہ ایسی زومبی بنتی جا رہی ہے؟ یہ جو بھیڑ ہے نا، یہ صرف زومبی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ بس ہیروں کی طرح ایک نہتے شخص کے اوپر کتوں کی طرح پل پڑو اور اس کو جان سے مار دو۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی ان کو سکھایا گیا ہے، یہی ان کو ماحول دیا گیا ہے، اسی کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اب بتاؤ، کیا یہ سب کر کے تم وشو گرو بن جاؤ گے؟ کیا یہ سب کر کے تمہارے ملک کا بڑا نام ہوگا؟ پوری دنیا واہ واہ کرے گی، تھوکے گی تمہارے منہ پر، تھوکے گی ہم لوگوں کے اوپر، ہمارے کلچر پر، ہماری ذہنیت پر، تھوکے گی ہماری سیاست پر، اور ساری دنیا کے اندر ہماری بدنامی ہوگی ان باتوں کی وجہ سے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے اس بات کو کہ ایک 20 سال کے نوجوان لڑکے کو، جو اس مسجد کا امام تھا، اس بیچارے کے الفاظ بھی یہ تھے کہ ہندو مسلم بیٹھ کے کہیں تھالی میں ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ، اس بیچارے کو بھی مار دیا، مسجد کے اندر مار دیا، اس مسجد کو بھی جلا دیا۔ صرف اس ملک میں اس وقت مسلمان ہونا گناہ ہو چکا ہے۔ آپ صرف مسلمان ہیں، یہی آپ کا گناہ ہے بس۔ چاہے آپ کتنا ہی چندریان کے موقع پر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مٹھائی کے ڈبے بانٹے، دل کھول کے نعرے لگائیں، چاہے اس ملک کے اندر وبا پھیل جائے اور آپ اپنے روزے توڑ توڑ کر غیر مسلم بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو پلازمہ دیں، کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ اپنی مسجدوں کو جہاں 5 وقت نماز ہوتی تھی، اس کی حیثیت کو بدل کر کووڈ سینٹر بنا دے تاکہ وہاں لوگوں کے علاج ہو، سب بھول جاتے ہیں۔ مرتا ہوا آدمی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، اس کے اپنے اس کو جنازہ نہیں دیتے۔ مسلمان آتے ہیں، اس کو اپنے بھائی کی طرح اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اس کو شمشان گھاٹ تک لے جاتے ہیں، اور بالکل ان کے رسم و رواج، ریتی رواج کی طرح اس کا انتم سنسکار کرتے ہیں، چاہے علماء ناراض ہو جائیں، چاہے شریعت کے احکام ٹوٹ جائیں، پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ ان باتوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ مسلمان چاہے ہمارے لیے کچھ بھی کرے، ہم تو صرف مسلمان کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، اور اب تو یہ باتیں ہر ہفتے ہر مہینے سننے کو مل رہی ہیں، ملک کے کسی نہ کسی خطے سے، ملک کے کسی نہ کسی صوبے سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اقبال کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائے، اور اقبال کے جتنے گھر والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے، اور جن ظالموں نے یہ حرکت کی ہے ان کے لیے کوشش کریں، آواز اٹھائیں کہ ان کو ملک کے سنویدھان اور قانون کے مطابق وہ اپنے انجام کو پہنچے، ان کو سخت سے سخت سزا ملے، تاکہ اس قسم کی حرکت کوئی دوبارہ نہ کرے۔ حالانکہ اس کے امکانات بہت کم ہیں، میں بھی جانتا ہوں،
آپ بھی جانتے ہیں اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن کم سے کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، ورنہ آج ہماری حیثیت ان مرغوں کی طرح ہو چکی ہے کہ پنجرے میں سے قصائی جس کو ذبح کرنے کے لیے نکالتا ہے صرف وہی چیختا اور چلاتا ہے، باقی مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کے واسطے اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور جن باتوں کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں، شاید ہم نے کوئی کوتاہی کی، شاید کیا بلکہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہے، اس کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور اس ناراضگی کے بدلے ہی میں ہمارے اوپر اس طریقے کے حالات آئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، ان تمام باتوں سے باہر نکلیں، توبہ کریں، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، اصلی دین پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار ان حالات کو مسلمانوں کے حق میں فرما، اور یہ جو حالات اس طریقے کے بنے ہوئے ہیں، ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھاڑ دے۔